لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ کچھ پروگراموں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی وسعت سے باہر جو چیزیں ہیں جن کے متعلق اس کو علم نہیں، اس کا علم محدود ہے، اور ان امور کے بارے میں بعض چیزیں رہنمائی کرتی ہیں، ان موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کے موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور علماء کرام جو ہیں ان امور کی وضاحت فرمائیں گے۔ ان امور میں سے ہم نے دیکھا کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، جن کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک جگہ جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے کہ جس کی آیات 165 اور 166 کے متعلق ابھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور دن اور رات کے بدلنے میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے مسخر کیے جانے میں، ان سے پانی اتارنے میں، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانات پیدا کیے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں کسی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، کیا مثبت پہلو ہیں اور کیا غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں، اس طرف بھی لطیف رنگ میں اشارہ فرما دیا، کیونکہ اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیتے ہیں، ہمسر بنا لیتے ہیں۔ ان علامتوں کا، ان چیزوں کے، ان نشانیوں کے پیدا ہونے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چیزیں ان کو رہنمائی کرتیں، وہ اس کو دیکھ لیتے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ منزل کی طرف جانے کی بجائے صرف رستے کو ہی منزل سمجھ لیتے ہیں، اور ان اشاروں کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کسی سمت کو دکھا رہے تھے وہ اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس مضمون کو غالب نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ مثلا قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ قبلہ جو ہے وہ دراصل ایک جو قبلے کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات ہے، جو مقصود اور مطلوب ہے وہ تو اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ مثلا انبیاء کرام کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسانوں کو تعارف کروائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پرستش گاہ، مساجد بنا لیا، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یعنی وہ انبیاء جو توحید کا درس دینے کے لیے آئے تھے، بجائے اس کے کہ ان سے اس درس کو سیکھ کے وہ اس منزل تک، وہ اس ہستی تک پہنچتے جس نے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، انہوں نے اپنی ذات میں ان انبیاء کو جو ہے وہی منزل سمجھ لی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا احتمال ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں ہو سکتا ہے۔ مختلف علوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ سارے علوم اس لیے ہیں تاکہ انسان مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کی ہستی تک پہنچے۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس علم کی اس حد سے زیادہ پرستش کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے یا جو اس کا مقصد ہے، یا وہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، مثلا ستارے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہیں وہ پتھر پیدا کیے ہیں، دن اور رات نے کے عدل بدلنے کا نظام پیدا کیا ہے۔ تو ان امور میں بعض دفعہ لوگ گم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی منشا ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ انسان توحید کو پا کر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے، اس رستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ کیونکہ اسی آیت کریمہ میں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ لیکن جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت شدید رکھتے ہیں، وہ ان راستوں میں درمیان میں آنے والی چیزوں کے زیر اثر آ کر اس راستے میں بھٹکتے نہیں، گم نہیں ہوتے، اور وہ چیزیں ان کی صحیح اور درست سمت میں رہنمائی کرتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں معیت حاصل ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کی، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ان بزرگان سے آج ان امور پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور جو سوالات ان کے سامنے رکھے جائیں گے اسلامی نقطہ نظر سے مسلم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اور خلفائے کرام کی ارشادات کی روشنی میں ان امور کی انشاءاللہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دوستہ گزشتہ پروگراموں میں جب ہم بات کر رہے تھے، ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھا فال لینا۔ فال لینے کے متعلق آپ نے سیر حاصل گفتگو کی کہ وہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کیا اس کی تاریخ ہے، کس حد تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے۔ فال لینے میں ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم سے فال لی جاتی ہے۔ اس کے متعلق کیا آپ فرماتے ہیں؟ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی تاثیرات کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں یہ روحانی طور پر انسان کو ترقی دلا سکتا ہے، اس کے روحانیت کے علاوہ جسمانی طور پر اور دیگر بھی بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار تاثیرات ہیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ودیعت فرمائی ہے۔ مثلا صحابہ کے زمانے میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ تبلیغ کے لیے ایک مرتبہ کہیں گئے، ایک گاؤں میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ان گاؤں والوں نے داخلے کی اجازت نہیں دی، جیسے عموماً کفار کا وتیرہ ہوتا ہے، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ابھی وہ صحابہ کچھ دوری گئے تھے کہ ان کے جس گاؤں میں وہ نکالا گیا تھا وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پیچھے آیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، شاید آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی بے شمار تاثیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اس کا دم کر کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں پہ اس سردار کے پاس گیا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کا دم کیا اس شخص کے اوپر، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس بنا پہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے ان کی عزت و احترام کیا، عزت و توقیر کی، بلکہ ان کو انعام و اکرام بھی دیا۔ اور وہ صحابہ وہ اس صورتحال کے بعد جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس صورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے، یعنی یہ دم کرنے والی صورت بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تاثیرات ہیں وہ بہرحال شفاء لما فی الصدور بھی آیا ہے اس کے بارے میں، تو قرآن کریم کی تاثیرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ قرآن کریم سے فال لی جا سکتی ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کریم سے فال نہیں لی، اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم ایک جلد میں موجود بھی نہیں تھا رکھا ہوا، تو اس حوالے سے وہ جو فال لینے والی کیفیت انسان سمجھ سکتا ہے وہ وہاں پہ ممکن ہی نہیں نظر آتی، تو سنت سے تو بہرحال ثابت نہیں ہے۔ اور جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم سے فال لینا ناپسند تھا۔ تو اس حوالے سے تو بات طے ہو گئی کہ نہ تو سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی۔ لیکن یہ کہ جو چیز ہم پچھلے پروگراموں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہمیں آج کل کے معاشرے میں ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے،
اس کا تو بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ چیز جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا کہ اصل میں وہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا کے تحت آتی ہے کہ یہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر قرآن کریم کو گویا بیچ رہے ہیں، اور اس کی آیات کو اس طریقے سے استعمال کر کے کہ جس کا سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیمات سے کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس لحاظ سے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک ناپسندیدہ امر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک جو ہے بیلنس پہلو وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھ دیں۔ جو آپ نے فرمایا بالکل درست بات کی ہے کہ سنت میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ مسلم علیہ السلام کے متعلق روایات ملتی ہیں، سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ مسلم علیہ السلام جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، حضور نے کبھی اس کو جو ہے اس طرح استعمال نہیں فرمایا۔ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں، سننے والے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، کسی کے علم میں آتا ہے کہ بعض جگہ لٹریچر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کسی اور احمدی نے، کسی بزرگ نے اس سے فال لی ہے، تو اس کو بظاہر اس میں تضاد نہیں نظر آنا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ اس میں تضاد کوئی نہیں، بڑی واضح بات ہے۔ جیسے محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مسلم علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے۔ اب بعض باتیں جو ہے وہ ایک عام حکم ہوتا ہے جو اطلاق پاتا ہے، اگر اس میں سے بعض حالات کے پیش نظر، بعض مواقع کے پیش نظر اور بعض لوگوں کے مقام کے پیش نظر اگر اس میں کسی نے اپنے طور پر اس حکم سے پہلے ایسا کوئی کام کیا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہم جانیں گے، کیونکہ یہ ایسے حلال اور حرام کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہے۔ بات دونوں باتوں کو الگ الگ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو شریعت نے جس طرح بیان کر رکھی ہیں۔ کسی کو اگر ایسا کوئی ذکر ملتا ہے، کسی جگہ لکھا ہوا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور دراصل جو بات کرنے کی وجہ ہے، جو اس بات کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے فال لینا یا نہ لینا، اس کی وجہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دی ہے کہ لوگوں نے احمدی معاشرے سے باہر، احمدی معاشرہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے امام کی رہنمائی میں ہے اور حفاظت میں ہے، ہمیں کسی اس طرح کی چیز سے بھٹکنے کا ایسا ڈر جو ہے وہ ظاہر میں موجود نہیں، لیکن ہمارا کام صرف اس حد تک نہیں ہے، ہم صحیح جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے کیا حقیقی پہلو ہیں۔ جس طرح لوگوں نے اس کو شروع کیا کہ آپ فون کریں، آپ بتائیں، کسی کو خط لکھیں تو وہ آپ کو فال نکال کے بتا دیں گے کہ آپ کے لیے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اور قرآن سے وہ فال لیں گے۔ اس کی ایسی سند جو ہے وہ موجود نہیں۔ اگر کسی بزرگ نے اپنی حد تک کیا ہے تو مثلا ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے اس طرح یاد آتا ہے کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے جو ہے واقعات جو لکھے ہیں ان میں یہ درج کیا کہ مجھے ایک موقع ایسا پیش آیا، اور یہ حضرت میر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ساتھ بڑی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ ایسا موقع تھا، نہ استخارے کا وقت تھا، نہ کسی سے مشورہ لینے کا وقت تھا، اور نہ لمبے وقت کے لیے دعا کا ٹائم تھا۔ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر میری پوسٹنگ تھی، وہاں سے جو ہے وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہونا تھا، اور اس کے لیے 3 چوائس تھی کہ کہاں جایا جائے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کا کوئی اور حل کرتا، استخارہ کرتا، تو اس وقت میں نے قرآن کریم سے فال لی، اور 2 جو ہیں ان شہروں کے متعلق جو ہیں وہ الفاظ اچھے نہیں نکلے، اور تیسری جگہ کے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی جو ہے وہ رہنمائی تھی، اس لیے ہم نے اس شہر کا انتخاب کیا اور وہ اچھا ثابت ہوا۔ اس کے آخر پر میر صاحب نے یہ تحریر فرمایا کہ لیکن اس کو اپنا طریق عمل اور اپنا دستور نہیں بنانا چاہیے، یہ اس کو عام طریق جو ہے رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں یہی بنیادی بات ہے جو حضرت میر صاحب نے وہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس قسم کی جو امور ہیں ان کو بدعت کے طور پر اپنا لیا جاتا ہے تو وہ منع ہے بالکل۔ جی بالکل۔ اگر کوئی ذاتی طور پہ ایک آدھ مرتبہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا،
ہاں جی، یا اس کو اگر ایک قوم نے اپنا نہیں لیا. ذاتی زندگی میں بعض اوقات انسان کے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنا جو ہے اور اس کو ایک وتیرہ بنا لینا وہ نامناسب عمل ہے. ہاں جی، اور وہ اس اسلام میں ایک نئی بات شامل کرنے کے اور مترادف ہے. ایسا کوئی خود جو ہے وہ جیسے نظر آتے ہیں دوسری جگہوں پر لوگ کہ وہ بن بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے یہ مسائل حل کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں. بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں جو نہ ہو سکے. میرے نزدیک اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جو بڑا قابل غور ہے کہ حضرت میر صاحب کا جو مقام اور حضرت میر صاحب جو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ تھے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اسے ناپسند کرنا، دراصل وہی جو داؤد صاحب نے یا آپ نے بیان کیا کہ اس سے لوگ صرف اس کے الفاظ پہ تو چلے جائیں گے، اس کی گہرائی جس کی خاطر قرآن کریم آیا، جس کی خاطر اسلام آیا، اس کو وہ چھوڑ دیں گے اور صرف ایک ظاہری اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اس لیے غالباً حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی اور اس کا ایک اور بھی غلط پہلو نکل سکتا ہے کہ آپ اگر ہر کام اس طرح کریں گے تو نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر کام کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یعنی آپ کا ہر کام میں نے خدا سے پوچھا ہے، یعنی قرآن کریم سے پوچھا، خدا تعالیٰ سے پوچھا ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے میں خدا تعالیٰ سے پوچھ کے کیا ہے. تو اس کے جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں. وہ خطرناک ہیں کہ مخفی کئی باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کتنی سمجھ ہے، بالکل ایک شخص کی ذاتی سمجھ بوجھ کتنی ہے، ادراک کتنا ہے قرآن کریم میں کہ جس سے وہ گائیڈ لائن لے رہا ہے. پھر یہ کہ اس کے اپنے مخفی اعمال جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا کیا طے درتا ہے، باتیں چھپی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ لا یمسہ الا المطہرون کی ذیل میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، جو بنیادی شرط ہے قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک کہ اس طرح سے. اس لیے جو اصولی بات ہے ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو وتیرہ بنانا، طریق عمل بنانا اور ہر کس و ناقص کا اٹھ کے یہ دعویٰ کرنا اور یہ طریق اپنا لینا درست نہیں ہے. ان باتوں پر تک محدود رہنا چاہیے. اور جیسے کہ اصولی بات یہ ہوگی کہ سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کو فعال لینے کو ناپسند فرماتے تھے قرآن کریم سے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے. خاصا اگلی بات آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی قسمت کے متعلق جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگ کئی باتوں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کئی باتوں کا جو ہے اثر وہ مانتے ہیں انسان کے اوپر. ایک اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ بھی انسان کی قسمت پر، بعض قسم کے پتھروں کا پہننا یا رکھنا جو ہے انسان کی قسمت پر اثر ڈالتے ہیں. تو کیا اسلام میں اس کی کوئی سند ملتی ہے ایسی؟ بات دراصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کا جو مزاج اور اس کا جسم اور اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس پہ ارد گرد کے ماحول کا، اس کی ارد گرد کی اشیاء کا، حالات کا اس پہ اثر ہوتا ہے. آپ گرمی کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ٹھنڈ کے علاقے میں آ جائیں تو آپ کا رنگ بدلنا شروع. اسی طرح مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص نے انہیں بتایا، ان کے کسی شاگرد میں، کہ مجھ میں کچھ اس قسم کے حالات، میری طبیعت میں دہریت کے جو ہے وہ مزاج پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ مسیح اول نے اسے کہا کہ تم جس اپنی کلاس میں جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ سیٹ تبدیل کر لو. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کا حالات بدلنے شروع ہو گئے اور پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو پہلا اس کا سیٹ فیلو تھا اس میں دہریت کے خیالات تھے اور بہت زیادہ تھے دہریت کے خیالات. تو یہ بات کرنے کا مقصد وہی ہے دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اشیاء کی تاثیرات تو بہرحال ہیں. جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ زمین میں اگنے والی نباتات وغیرہ کی تاثیرات، دوائیوں کی تاثیرات انسان پہ ہوتی ہے، اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ستاروں کی بدرجہ اعلیٰ تاثیرات ہیں. اسی طرح اگر تو پتھروں کی تاثیرات کی بات کی جا رہی ہے تو جس طرح دوسری نباتات، دوسری دھاتوں کی انسان کے جسم پہ، اس کے مزاج پہ تاثیرات ہوتی ہیں، اثر ہوتا ہے. مثلا یہ بھی
جو حکماء ہیں انہی کا کہنا ہے کہ بعض اوقات انسان کے یہ جو پورے ہیں ان سے جسم وہ جو کھال ہے وہ اکھڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوہے کا رنگ پہن لیا جائے، کوئی انگوٹھی پہن لی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کی جو دھات ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا اثر مردوں پہ نیگیٹو ہے، منفی اثر پڑتا ہے، اور عورتوں پہ اس کا مثبت اثر ہے، اور اسی لیے اسلام نے مردوں کے لیے اس کا پہننا منع کیا اور عورتوں کے لیے اس کا جائز رکھا۔ تو اسی طرح پتھر ہیں مختلف، ان کا بھی انسان کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ اثر ہو سکتا ہے۔ کسی کے ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق بعض پتھروں کا بھی مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ کہنا کہ اس پتھر کے پہننے سے خوشبختی ہے، اس پتھر کے پہننے سے میرا فلاں کاروبار جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا، یا فلاں پتھر میں نے استعمال کیا تو اس کی وجہ سے میرا فلاں کاروبار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا یا اس میں نفع ہو گیا، تو ایسی اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے بڑی کھل کے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ دراصل انسان کو خدا تعالیٰ کی اور اس کی تعلیمات اور اس کے انبیاء کے نمونے کو چھوڑ کے ان مشرکانہ توہمات میں ڈالنے والی بات ہے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ باقی پتھروں کی، ستاروں کی اور اس قسم ہاتھوں کی لکیروں کی اس قسم سے قسمتیں نہیں بدلتی۔ اور یہاں پہ میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے اسی بارے میں سوال کیا، تو حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت چند الفاظ میں اس کا جواب دیا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ توہمات کی باتیں ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پتھر بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہی کہ قسمت بدل سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ توہمات کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم انسان کی اصلاح کے لیے کامل کتاب بن کر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا کامل نمونہ بن کر تشریف لائے۔ ان پتھروں کی طرف رجوع کرنا جہالت ہی ہے۔ پھر پتھر بت بن جایا کرتے ہیں، وہی کہ پتھروں سے بت بنتے ہیں، شرک کی طرف انسان جاتا ہے، اس لیے خدا کا خوف کریں، حضور نے فرمایا۔ اور حضور نے پھر فرمایا اپنا مقدر ڈھونڈنا ہے تو قرآن کریم میں ڈھونڈیں، حدیث میں ڈھونڈیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہی نیکیوں کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو یہی بات ہے، خلاصہ یہ کہ ان پتھروں کی تاثیرات تو ہو سکتی ہیں اس کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ، لیکن اس سے قسمتیں بدلیں، یہ بات جو ہے یہ کہیں پہ بھی اسلام میں اس کی کوئی ایسی سند نہیں ملتی۔ اور اب بلکہ جہاں تک کسی چیز کے اثر ہونے کا تعلق ہے، اس کو بھی سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر چیز پر قادر ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تابع قرار دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ دوائی بھی اسی وقت اثر ڈالتی ہے جب اسے خدا کا حکم ہوتا ہے، خدا کا اذن ہوگا تو وہ اثر ڈالے گی، ورنہ نہیں۔ ورنہ اپنی ذات میں یعنی منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان چیزوں کے اپنی ذات میں اثر ہونے کے باوجود بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے اثرات ہیں، یہ دوسری حقیقت ہے کہ یہ انسان کی قسمت نہیں بدلتی، اس کی طبیعت پر جو ہے، جیسے کھانسی اگر ہو گئی ہے کسی کو تو اس کی دوائی دینے سے وہ اس کو دور کر سکتی ہے۔ کسی نے کوئی چیز جو ہے کسی اثر والی زیادہ کھا لی ہے تو اس کے جسم میں وہ علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انہی ذرات جو انسان کے جسم میں جا کے اثر کرتے ہیں، اگر ان کو ہی مان لیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہو تاکہ تم پر یہ ایسا اثر نہ ڈالے، پھر تو یہ ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اثر ڈالتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے۔ اور جو مجھے یاد آ رہا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ سبا کے لیے وہ محل بنایا تھا، سرخن ممرد من قواریر، اور اس کے نیچے پانی چل رہا تھا جو شیشے کی سیلیں لگائی تھیں، تو صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ اصل جو ہے وہ شیشہ پانی نہیں بن گیا، بلکہ اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کا وہ وجود ہے، ان چیزوں کے جو خواص رکھے ہیں۔ تو ہر چیز میں جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا فائدہ، اس کا وہی فائدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میری ایک مرتبہ ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی، تو یعنی اس کی باتیں اسی قسم کی تھیں کہ یہ بھی اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے۔ میں نے اس کو یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا جو بیج ہے وہ انسان کے ذہن میں بویا ہے، جیسا کہ اس نے پوچھا بھی روحوں سے الستو بربکم،
قالوا بلا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اب وہ ایک چیز ودیت کی ہے خدا تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں اور انسان کی فطرت میں، وہ اس کو جب ڈھونڈتا پھرتا ہے ادھر ادھر، تو جہاں اس کو تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے یہ جو تلاش رکھی تھی انسان کے ذہن میں اور اس کی فطرت میں، وہ اس کے لیے تھی تاکہ اس کی جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کی تلاش میں جویا ہو، نہ یہ کہ وہ ہر چیز جو بھی اس کو منفعت مند نظر آئے اس کے پیچھے دوڑتا پھرے۔ تو اس یعنی اللہ تعالیٰ نے تاثیرات تو بہرحال ہر چیز میں رکھی ہیں، تاثیرات رکھی ہیں، اور جیسے خان صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان پتھروں کو پہننے کے نتیجے میں پھر وہ لوگ ان کو باقاعدہ ایک بت جو ہے اس کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پتھر کے پہننے سے میری یہ قسمت اچھی ہوگی، اس کے نتیجے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا۔ سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو بہت باریکی میں اس بات کو کھولا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب جو کتاب ہے اپنی، اس میں حضور نے یہ لکھا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ فرمایا کہ جو کسی اپنے مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کسی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر وہ بھروسہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ تو اس لیے حقیقی جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان جو ہے وہ ہر چیز کو طلب کرے، ہر فائدہ اور ہر نقصان اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ دوسرا ہم نے بات کی کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ستاروں کے ذریعے کہ اس کی قسمت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، احوال کیا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ چہرے سے دیکھ کر کیا کسی انسان کے حال احوال کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ چہرہ جو ہے وہ انسان کی حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا اثر اس کے اعضاء اور جوارح پر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر اس کا انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے یا بد ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی اپنی آنکھوں پہ پردہ نہ پڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے کی جو تصویر کشی فرمائی تو بتایا کہ لوگ جب اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو بڑے زبردست الفاظ نے وہاں پہ الفاظ میں فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ۔ اب یہ اچانک جو کیفیت نظر آئی ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو ان کو بندر اور سور نظر آئیں گے، چہرے کے اوپر ہی لکھا ہوگا نا کہ ان کے اعمال درست نہیں ہیں۔ تو چہرہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کا عکاس ہوتا ہے، پوری طرح اس کی نقشہ اس کے اوپر بنا ہوتا ہے، تو اس کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ انہوں نے بیان کی صحابہ نے اپنی روایات میں کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے اور وہ ان کے اندر ایک بشاشت اور روحانیت بھر جاتی تھی۔ اور جبکہ اس کے بالمقابل اگر ابو جہل کو دیکھیں تو وہ بھی اس چہرے کو دیکھتا تھا لیکن اس کے اوپر نہیں اثر ہوا۔ تو اس حوالے سے چہرے کا اثر ہے، لیکن دیکھنے والی کی نظر جو ہے وہ بھی وہاں پہ اس کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے جب اپنی تصویر بنائی تو اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ سچوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے اور۔ تو بعض لوگوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت ودیت کی ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت بیان عطا فرمائی ہے اور وہ بالکل خالی و ذہن ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یا کسی نیک کی بھی تصویر کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس حوالے سے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے آثار جو ہیں اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو ایک نیک انسان ہے، عبادت گزار انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور حاصل کیے ہوئے ہے، جو اس کی علامتیں اس کے چہرے پر جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یوں واضح طور پر نظر آتا تھا کہ یہ ان تمام انسانوں سے الگ ایک وجود ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ حضور نے اپنا فوٹو بنوایا، حضور نے بھیجا
کہ ہم نے یہ بنوایا ہے، اور حضور نے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ یورپ کے لوگ سنا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے قیافہ شناسی میں بہت ماہر ہے، وہ دیکھ کر جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی سعادت مند روح جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کو پہچان لے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے عام جو ہے محاوروں میں ہمیں ملتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ عشق الہی وسے منہ تھے ولیاں اے نشانی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ نشانی ہے کہ عشق الہی ان کے چہرے پر ظاہر و باہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے اسلامی اصول کی فلسفی میں حضور نے ذکر فرمایا کہ انسان کے باطن کا اس کے ظاہر پر یا اس کے ظاہر کا اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے، تو انسان کی جو اندرونی کیفیات ہیں وہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ بھی نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں۔ اس لیے غذاؤں کے استعمال کے تعلق میں بھی حضور نے جو وہاں رہنمائی فرمائی اور جو اصولی ایک تعلیمات ہیں ان کا وہاں پر ذکر فرمایا کہ جو، اور یہ بڑی عام مشاہدے کی بات ہے طبیعت خان کی صاحب، تبدیلی جو ہے وہ بھی چہرے پہ فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو وہ بھی چہرے پہ اس کا اظہار ہوتا ہے، ناراضگی ہوئی ہے تو اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں بعض اوقات پتہ ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء چونکہ ان کا اندرونہ بہت صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے، تو ان کے چہرے پر وہ تصویر جو ہے بڑی نمایاں طور پر نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً میرا خیال ہے ترمذی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل کا ذکر ہے کہ حضور جب خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا تھا بشاشت سے۔ حضرت کعب بن مالک والا جو واقعہ ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا بخاری میں، جس میں تو جنگ تبوک پہ انہیں سزا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پیچھے چھوڑا، اور پھر جب ان کی معافی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس آیا تو حضور کا چہرہ یوں روشن تھا کہ چمک رہا تھا، جس طرح ایک 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ خوشی سے کہ حضور کے ایک پیارے صحابہ 3 صحابہ کو جو معافی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کا اتنا اظہار ہوتا ہے، اور ولیوں کا جو چہرہ ہے وہ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور وہ روشنی جو ہے دراصل اسی کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ ہوگا کہ جہاں اس کے بندوں نے جو حصہ لیا اس سے ان کا چہرہ ہر وقت اس طرح منور رہتا ہے، اور نور کی شعائیں ان سے جو ہے وہ پھیلتی ہیں جن سے دنیا ساری روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو کیوں نہ انسان اس منبع کی طرف کوشش کرے اور جو بنیادی ماخذ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اصل جو مراد ہے ان سب علموں سے، ان سب امور سے، وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔